جو ماں باپ کا نافرمان، اللہ تعالیٰ اس کی بھی بخشش نہیں فرماتا۔ ہر سال ہمارے علماء اس کو دہراتے ہیں، ماں باپ کا بہت سارے لوگ ہیں کہ ماں باپ کو تکلیف پہنچا کر مسجد میں آتے ہیں صلاۃ التسبیح پڑھنے کے لیے، عبادت کرنے کے لیے، ماں باپ کو جھڑکیاں دے کر آتے ہیں، ماں باپ کو ناراض کر کے آتے ہیں۔ بخشش نہیں ان لوگوں کی جب تک وہ اپنے ماں باپ کو راضی نہ کریں۔ کتنے لوگ ہیں یہاں جو اپنے ماں باپ کا حق ادا کرتے ہیں؟ دنیا میں کتنے لوگ ہیں ماں باپ کو غصے کی نظر سے دیکھتے ہیں، ماں باپ کو جھڑکیاں دیتے ہیں، ماں باپ کو گھر سے تک نکال دیتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا حال تو یہ ہے کہ اپنے ماں باپ کو گھر سے نکال دیا، اس کے ماں باپ کبھی وہ بہن کے یہاں رہ رہے ہیں، کبھی پڑوسی کے یہاں رہ رہے ہیں، کبھی مسجد کے زینے پہ بیٹھ کے بھیک مانگ رہے ہیں، یہ حال ہے، کبھی اس سے کھانا مانگ کر کھا رہے ہیں، یہ حال ہے۔ اور بیٹا داڑھی بڑی کر کے سر پہ ٹوپی لگا کے 5 وقت کا نمازی، اب وہ سوچ رہے کہ میں نماز پڑھوں گا تو جنت میں جاؤں گا، حالانکہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جس کے ماں باپ اس سے ناراض ہے اللہ اس کی نمازیں رد کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی نمازیں اس کے منہ پہ مار دیتا ہے، اللہ تعالیٰ نمازیں قبول نہیں کرتا۔ اپنے ماں باپ کو راضی کرو، اپنے ماں باپ کو خوش کرو۔ شب برات میں ان کی بخشش نہیں ہے جو اپنے ماں باپ کو ناراض کرتے ہیں، جو ان سے چلا کر باتیں کرتے ہیں، اونچی آواز سے ان سے باتیں کرتے ہیں۔ بے شمار ایسے نوجوانوں کی شکایتیں ہم لوگوں تک پہنچتی ہے کہ وہ گھر پہ پیسہ نہیں دیتا، 2500 کمائیں گے، 3000 کمائیں گے، 4000 کمائیں گے، 800 1100 روپے گھر میں دے دیں گے ماں باپ کو کہ تم ہفتے بھر چلاؤ، اور یہ اپنے دوستوں پہ موج مستی کرتے رہیں گے۔ ماں باپ کا دل کیا کہے گا؟ اپنے نئے نئے شوق پالیں گے، ماں باپ کا دل کیا کہے گا؟ یاد رکھنا، اچھی طرح یاد رکھنا، اپنے ماں باپ کو راضی کرو۔ یہاں سے جانے کے بعد پہلا کام، اگر ماں باپ ناراض ہے تو ان کو راضی کرو، ان کو خوش کرو۔ اور میں تو یہ کہتا ہوں آپ سے کہ 2 ہستیوں کو منانا بہت آسان ہے، ایک تو اللہ کو منانا آسان ہے، ایک تو ماں باپ کو منانا آسان ہے، کیونکہ یہ دونوں ہم سے بہت محبت کرتے ہیں۔ ماں باپ بھی محبت کرتے ہیں اور اللہ تو کروڑوں ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، اس لیے اپنے ماں باپ کو خوش کرو۔ نوجوان لڑکے آج کل ماں باپ کے ساتھ بہت برا سلوک کرنے، اگر لڑکیوں سے ناجائز تعلقات ہو جائیں تو ان کو گھنٹوں فون پر بات کرنے کے لیے ٹائم ہے۔ چلیں اگر کچھ شریف لوگ ہیں وہ نئی باتیں کرتے لڑکیوں سے، وہ گیم لے کر بیٹھے ہیں گھنٹوں، یوٹیوب لے کے بیٹھے ہیں گھنٹوں، فیس بک لے کر بیٹھے ہیں گھنٹوں، لیکن ماں باپ انتظار کرتے ہیں کہ میرا بیٹا آ کے مجھ سے خیریت پوچھے، مجھ سے بات کرے، میرے پاس بیٹھے۔ کتنے لوگ ہیں جو روزانہ اپنے ماں باپ کے پاس جا کر بیٹھتے ہیں، ان سے باتیں کرتے ہیں، ان کی خیریت پوچھتے ہیں، ان کے مسائل سنتے ہیں۔ اتنا یاد رکھنا، ہمارے بچپن میں جتنی زیادہ ہم کو ماں باپ کی ضرورت تھی، ان کے بڑھاپے میں اتنی ہی ہمارے ماں باپ کو ہماری ضرورت ہے۔ جب ہم بچے تھے تو ان کے بغیر سوتے نہیں تھے، جب ہم بچے تھے تو ان کے ساتھ ساتھ کہیں بھی بھاگ بھاگ کر جاتے تھے، جب ہم بچے تھے تو کھانا ان کے ساتھ کھاتے تھے، جب ہم بچے تھے تو سوتے ان کے ساتھ تھے، جب ہم بچے تھے وہ نظر نہیں آتے تھے تو ہم پاگلوں کی طرح ادھر ادھر دیکھتے تھے، میری امی کہاں گئی، میرے ابا کہاں گئے، ایسے ہی تھا۔ تو جو پوزیشن ہمارے بچپن میں ماں باپ کو ڈھونڈنے، ماں باپ سے پیار میں ہمارے لیے تھی، اب ان کے بڑھاپے میں ہمارے ماں باپ بھی وہ ہمارے بغیر رہ نہیں سکتے، وہ ہمارے بغیر جب ہم نہیں دکھتے ہیں تو ایسے ہی بے چین ہوتے ہیں جیسے بچپن میں ہم ان کے لیے بے چین ہوتے تھے، جیسے ہم ہر جگہ ان کے ساتھ جانا چاہتے تھے، بڑھاپے میں بھی وہ ہمارے ساتھ ایسے ہی رہنا چاہتے ہیں۔ لیکن سوچو بچپنے میں پھر ہمارے ماں باپ نے ہم سے کیا سلوک کیا، انہوں نے اپنے ساتھ رکھا، اپنے ساتھ بستر پہ سلایا، سینے پہ چمٹایا، سینے پہ رکھا۔ ارے ماں باپ کا احسان تو جانو اللہ کے بندو، اگر گھر میں کوئی اچھی چیز آ جاتی تھی تو ماں باپ خود نہیں کھاتے تھے، ہمیں کھلاتے تھے۔ عید پہ کپڑے بنانے کی بات آتی تھی تو پہلے کپڑے ہمارے بناتے تھے، چپل خریدنے کی بات آتی تھی تو پہلے چپل ہماری خریدی جاتی تھی، اگر عید کی تیاری کے لیے پیسے نہیں ہوتے تھے تو اپنے ماں باپ کی غربت کو یاد کرو، وہ چاند رات کو جو ہے وہ لوگوں کے پاس جا کر کے قرض مانگتے پھرتے تھے تاکہ وہ ہماری عید کے لیے انتظام کریں۔ اور آج ہم جب جوان ہو گئے، ہمارے ماں باپ کو ہماری ضرورت ہے تو ہم ان کا علاج نہیں کرانا چاہتے، ان کے علاج کے لیے ہم جو ہے وہ کسی اور پر ڈال دینا چاہتے ہیں، وہ کھانے کے لیے بے چین ہے، وہ جس چیز کو کھانا چاہتے ہیں ہم لا کر دے نہیں پاتے۔ ہم دوستوں پہ تو خرچ کرتے ہیں، اپنے ماں باپ پہ خرچ نہیں کرتے۔
ہم دوستوں کے لیے تو جیب بھری رکھتے ہیں، اپنے ماں باپ کے لیے بھری نہیں رکھتے۔ ہم دوستوں کا تو خیال کرتے ہیں، اپنے ماں باپ کا خیال نہیں کرتے۔ دوستوں کا بھی خیال کرنا چاہیے، لیکن ماں باپ کا کیا؟ ماں باپ کو رلانے، ماں باپ کو ناراض کریں۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے ماں باپ کا دل دکھایا، جب تک وہ ماں باپ کو راضی نہ کر لے شب برات میں اس کی بھی مغفرت نہیں۔ تیسرا بندہ، آقا فرماتے ہیں جو کسی کے لیے دل میں بغض اور کینہ رکھتا ہے اس کی بھی شب برات میں بخشش نہیں۔ اگر یہ پرچہ اوپن ہو جائے نا کہ کس کس کے دل میں کس کس کے لیے بغض ہے تو ہم سب ناکام ہیں۔ اپنے دل میں ڈوب کے سوچو، بھائیوں کے لیے بغض و کینہ، جن دوستوں کے ساتھ 4 گھنٹہ اٹھتے بیٹھتے ان کے ساتھ بغض و کینہ، کتنوں کے دل صاف؟ اب آپ سوچتے ہوں گے کہ جب حدیث پاک ہے کہ شب برات میں ہر دعا قبول ہوتی ہے، میں تو ہر سال مانگتا ہوں لیکن لٹک ہی جاتا ہوں، کیوں لٹک جاتے ہو؟ اندر کیا ہے؟ ارے کینہ کتنا برا ہے، سور جتنا برا ہے اس سے برا کینہ ہے۔ کینہ دل میں کینے کا سور بٹھا رکھا ہے، کیسے دعا قبول؟ دل میں حسد کا کتا بٹھا رکھا ہے، کیسے دعا قبول ہوگی؟ اگر مسلمان صرف اپنے دل کو صاف کر لے دل کو، یاد رکھنا بہت بڑی بات ہو رہی ہے، صرف دل صاف کر لو، حسرت سے آسمان کی طرف کوئی مراد لے کر نظر اٹھا لی، نہ پوری ہو تو پھر کہنا، لیکن دل صاف ہونا چاہیے اس کے۔ بتاؤ، جو بغل میں کتا لے کر پھرے وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے، جو دل میں حسد اور بغض کا کتا اور سور بٹھا کر پھرے وہاں رحمت کے فرشتے کیسے؟ بتائیے۔ بھائیوں سے بغض ہے، حسد ہے، دوستوں سے بغض ہے، حسد ہے، رشتہ داروں سے بغض ہے، حسد ہے، اور پھر سوچتے ہیں کہ ہماری نمازیں قبول ہو۔ آقا فرماتے ہیں بغض حسد والوں کی نمازیں تو سر کے اوپر بھی نہیں جاتی، ان کی دعائیں تو سر کے اوپر بھی نہیں جاتی۔ اس لیے یہی بیٹھے بیٹھے آج اللہ کے گھر میں فیصلہ کرو کہ جس کے دل میں کینہ ہے ابھی کے ابھی ختم کرتے ہیں، ابھی کے ابھی نکالتے ہیں۔ کسی سے دشمنی نہیں، ہمارا دشمن صرف ایک ہے، اس کو تو بھولے بیٹھے ہو۔ ایک دشمن ہے، ان الشیطان للانسان عدو مبین، بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ شیطان دشمن ہے، جو اللہ کہہ رہا ہے شیطان تیرا دشمن ہے، شیطان کو بھول گیا؟ ارے بھول کیا گیا، اسی کے نقش قدم پہ چل رہا ہے۔ وہ فجر میں سلا رہا ہے تو سو رہا ہے، وہ جھوٹ بلوا رہا ہے تو بول رہا ہے، وہ جھوٹی قسمیں کھلا رہا ہے تو کھا رہا ہے، وہ حرام دھندے کروا رہا ہے تو کر رہا ہے، وہ بدکاریاں کروا رہا ہے تو سب کر رہا ہے۔ جو دشمن ہے اس سے دوستی کر لی، جو دوست تھے اس سے دشمنی کر لی، بربادی نہیں تو کیا؟ لوگ پورے ملک میں سفر کرتا ہوں، لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں سید صاحب یہ بتاؤ حالات کیسے بدلیں گے؟ میں نے کہا تم بدلو، بس کوئی مشکل ہے حالات آپ بدل جاؤ، حالات بدل جائیں۔ جب تک بنی اسرائیل اللہ سے بغاوت کرتے تھے، فرعون کی غلامی میں رہے، فرعون ان پہ ظلم کرتا رہا، ان کے بیٹوں کو ذبح کرتا تھا، ان کی بیٹیوں کو غلام بنا کر زندہ رکھتا تھا، پیروں تلے رونتا تھا فرعون بنی اسرائیل کو، حالانکہ وہ اولاد پیغمبر تھے۔ فرعون ان کو ظلم کرتا تھا، پیروں تلے رونتا تھا، لیکن جب حضرت موسیٰ تشریف لائے اور بنی اسرائیل کے اندر انہوں نے توحید کا اجالا پیدا کیا، ایمان کا نور پیدا کیا، تو اللہ نے بنی اسرائیل کو عزت عطا کی، اور ظالم فرعون کو اللہ نے ان کی نگاہوں کے سامنے دریا میں غرق کر دیا۔ فرعون غرق کب ہوتا ہے؟ جب تم اپنی اصلاح کرتے، جب انسان اپنی اصلاح کرے۔ فرعون غرق ہو گیا، نمرود ہلاک ہو گیا۔ انسان اپنی اصلاح کرے، اپنے اعمال دیکھیں، دیکھیے کیا اعمال ہے، کون سا گناہ ہے جو قوم مسلم کے اندر نہیں۔ تو بھائیوں اسی وقت اپنے دلوں سے کینے نکال دو۔ دل میں کینہ، اس کی نشانی کیا ہے؟ دل میں حسد، اس کی پہلی نشانی تو ہے کہ کسی کا اچھا نہیں دیکھا جاتا، اس کا مطلب ہمارے دلوں میں کینہ بھی ہے اور حسد بھی۔ کسی کی تعریف ہوتی ہے تو ہمارے دل کے اندر بے چینی ہونے لگی، اس کی کیوں تعریف؟ اس کو نعمت ملتی ہے تو ہم تڑپنے لگتے ہیں کہ اس کو کیوں نعمت مل رہی، اس کا مطلب دل میں بغض ہے، کینہ، حسد ہے۔ بلکہ اگر حسد دل میں کینہ نہیں اور بغض نہیں ہو دل کے اندر، تو جب کسی کو نعمت ملے گی تو آپ سوچو گے اللہ اس کو دیا، اس کو اور عطا فرما۔ یہ چیز دل سے کینہ نکالو۔
3 باتیں ہو گئی. نمبر 1 شراب کا عادی، نمبر 2 ماں باپ کا نافرمان، نمبر 3 دلوں میں کینہ رکھنے والا. اور کس کی بخشش نہیں ہوتی؟ اللہ اکبر. چوتھے نمبر پر جو سود کا دھندا کرتا ہے، جو سود کھاتا ہے، سودی کاروبار کرتا ہے. میں اس پہ بھی کئی بار بولتا رہتا ہوں، آج بھی پھر بولتا ہوں. مالیگاؤں میں کم و بیش 40% لوگ اس سود میں مبتلا ہو. نام بدل رہے ہیں، کسی کو 5 لاکھ دیا، کسی کو 2 لاکھ دیا، کسی کو 3 لاکھ دیا، اور کہا اتنے % مجھے دیتے رہنا. دیکھ لیجئے یہ دھندے چل رہے ہیں. اور پھر وہ نماز بھی پڑھ رہے ہیں 5 وقت کی، ہر سال عمرہ پہ بھی جا رہے ہیں، حج کو بھی جا رہے ہیں، چہرے پہ داڑیاں بھی ہے، سفید سفید کپڑے پہن کر حاجی نمازی بھی کہلا رہے ہیں. اور وہ دھندا کر رہے ہیں کہ پارٹنرشپ ہے. پارٹنرشپ ایسی ہوتی ہے؟ کون سی پارٹنرشپ ہے بھائی؟ ہمیں بھی تو بتاؤ کہ 2 لاکھ دینے پر ہر مہینہ جو ہے وہ 10,000 روپیہ ہی نفع ملے گا. بتاؤ کون دھندا ایسا ہے جس میں ہر مہینہ 10,000 روپیہ نفع ملے گا؟ نہ 9,999 ہے اور نہ 10,001 ہے. بتائیے. اور پھر اگر پارٹنرشپ ہے تو پارٹنرشپ جب نفع میں جتنی ہوتی ہے نقصان میں بھی تو اتنی ہوتی ہے. تو وہ کون سا دھندا 15ویں صدی میں ایجاد ہو گیا جس میں صرف نفع ہی نفع ہے، نقصان ہی نہیں ہے؟ کون سا ایسا دھندا آ گیا بھائی صاحب؟ ہمیں بھی تو بتائیں، ہماری معلومات میں بھی تو اضافہ ہو. دیکھ لیجئے بڑے بڑے گھرانے کے لوگ اس میں مبتلا، انما سب کی بات نہیں کرتا لیکن مبتلا ہیں. اور یاد رکھنا، جب قوم سود کھانے لگ جائے، میں تو لوگوں کو کہتا ہوں سور کھانا بھی حرام ہے اور سود کھانا بھی حرام ہے، مگر سور کے گوشت سے زیادہ بدترین سود کھانا ہے. کیوں؟ کیونکہ سور حرام ہے، مگر سور کھانے والے سے اللہ نے جنگ کا اعلان نہیں کیا ہے، اور سود کھانے والے سے اللہ نے قرآن میں جنگ کا اعلان فرمایا. تو لوگوں کو سور سے نفرت ہے، سود سے نفرت کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ وہ پیسہ ہے. اتنے پیسے کے پجاری ہو گئے لوگ کہ مسلمان ہو کر حاجی نمازیوں کے سود کے دھندے کریں، اور اس کو نام دینے قسط واری پارٹنرشپ. قسط واری کیا؟ قسط واری، قسط واری جائز ہے لیکن اس کا ایک اپنا اصول ہے. پارٹنرشپ حلال ہے لیکن اس کا اپنا ایک اصول ہے. علماء سے پوچھو تو صحیح، معلوم تو کرو. سود میں مبتلا ہے، اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ سود کے 70 جز ہیں. سود کے 70 جز ہیں، یعنی 70 حصے ہیں. اس میں سب سے کم درجہ ماں کے ساتھ زنا کرنا، یہ سب سے ہلکا. یعنی اب اگر اس کا حساب جوڑ کر کے کہنا چاہیں تو یوں کہیں کہ سود کھانا ماں کے ساتھ 70 بار زنا کرنے کے برابر. ایک حدیث میں آیا کہ جس نے سود کا ایک لقمہ کھایا گویا اس نے 36 بار ماں کے ساتھ زنا کیا. سود کھانا اور کعبۃ اللہ میں زنا کرنا برابر برابر. غور فرمائیں. لوگ توبہ نہیں کرتے کیونکہ مال دل میں، مال نہیں آنا ہے، کسی کے ساتھ نہیں گیا. اپنے حلال بھی ساتھ لے جاؤ گے تو حرام کیا ساتھ لے. اس لیے آج کی شب توبہ کی رات ہے. اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، سچی توبہ کرو. اور یہ جو غلط دھندے شروع کر رکھے اس سے رک جاؤ. قسمت میں جو مال لکھا ہے وہ مل کے رہے گا میرے بھائی. بس اپنی بات ختم کر دوں اس پر بولتے ہوئے، قسمت کا لکھا ہوا کوئی نہیں لے جائے. ہمارے اسلاف کا طریقہ یہ رہا ہے کہ قبرستان جاؤ اور تھوڑی دیر بیٹھ کر وہاں سوچو، غور کرو. دیکھیے ہم بچپن سے ابا کا، دادا کا، چچا کا، بڑے ابو کا ہاتھ پکڑ کے قبرستان جا رہے ہیں. ہم سب بچپنے سے جاتے ہیں قبرستان، اس لیے کہ سنیت ہم نے کہیں سے بعد میں تو نہیں لی. الحمدللہ ہم لوگ جو ہے وہ پشتینی سنی، تو ہمارے باپ دادا ہمیں ہاتھ پکڑ کر قبرستان بچپنے سے لے، اور ابھی ہم بھی اپنے بچوں کو لے جاتے. لیکن قبرستان جانے کی حکمت کیا ہے؟ ٹکیا پاؤ کھاتے ہوئے گئے اور اس کے بعد ٹھنڈا پیتے ہوئے قبرستان کے دوسرے گیٹ سے نکل گئے، یہ مقصد نہیں. ابا کی قبر پہ چونا لگا دیا، دادا کی قبر پہ چونا پوت دیا، اگربتیاں لگا دی، پھول ڈال دیا، یہ مقصد نہیں. ایصال ثواب کی اہمیت اپنی جگہ ہے. وہاں جا کر کے بیٹھنے سے آپ کے مرحومین کو سکون ملتا ہے، یہ اپنی جگہ ہے.
روایتوں میں آتا ہے کہ جب ہم اپنے مردوں کی قبروں پر جاتے ہیں تو وہ ہمیں پہچانتے ہیں، صرف پہچانتے ہی نہیں بلکہ وہ ہمارے قدموں کی آہٹ بھی سنتے ہیں۔ حدیث پاک میں آئے وہ قدموں کی آہٹ بھی سنتے ہیں، جانتے ہیں، سلام کرنے والوں کا سلام بھی سنتے ہیں اور جواب بھی دیتے ہیں۔ لیکن اللہ کی شان ہے کہ جو زندہ کہلاتے ہیں ان کا سلام مردہ سنتا ہے، لیکن مردے کا جواب زندہ نہیں سنتا۔ اللہ کی شان دے، کتنا غرور ہے انسان تجھے اپنی زندگی پر، لیکن تو جسم کے کان سے سلام سنتا ہے، جسم کی زبان سے سلام کرتا ہے، لیکن مردہ روح کے کان سے سنتا ہے۔ روحانیت میں کتنی طاقت ہے، روحانیت میں کتنی قوت ہے۔ تو یہ اصال ثواب بالکل اپنی جگہ اچھی چیز، بلکہ روایتوں میں آیا ہے کہ اگر 11 مرتبہ قل ہو اللہ شریف پڑھ کے آپ امت محمدیہ کو اصال ثواب کریں، ان کی بھی مغفرت ہوگی اور آپ کی بھی مغفرت ہوگی۔ یہ اپنی جگہ، سب اپنی جگہ، لیکن تھوڑی دیر وہاں بیٹھ کر خاموش، کچھ دیر، 2 منٹ 5 منٹ جتنا اللہ توفیق دے، بیٹھ کر کھڑے ہو کر تھوڑی دیر سوچو کہ جیسے آج میں موج مستیاں کر رہا ہوں، کل یہ بھی تو یہی سب کرتے تھے۔ آج کتنے بے بس پڑے ہوئے ہیں، کچھ کر سکتے ہیں؟ کئی لوگ تھے، کروڑ پتی لوگ تھے، جن کے گھروں کو دیکھنے کے لیے لوگ اندر سے کہ کیسا ہوگا اس کا گھر ترستے تھے، اس کا بیڈ روم کیسا ہوگا ترستے تھے۔ وہ نرم نرم گدے، کتنے مضبوط گدے، کتنے قیمتی گدے، کئی برانڈڈ کمپنیوں کے گدے ان کے گھر میں بچھے ہوئے تھے۔ آج ان کی قبر میں کون سا گدا ہے؟ ان کے گھروں میں ایئر کنڈیشن لگا ہوا تھا، آج ان کی قبر میں کون سا ایئر کنڈیشن ہے؟ وہ قیمتی لباس پہن کے نکلتے تھے شادیوں میں، ولیمے میں، اور عید کے موقع پہ تو لوگ ان کے کپڑے دیکھتے تھے۔ آج ان کی قبر میں کفن بھی ہوگا یا نہیں ہوگا؟ کہیں وہ کفن بھی تو چھین نہیں لیا گیا ہوگا؟ تھوڑی دیر بیٹھ کر سوچو، جب سوچو گے تو آنکھ میں خود ہی آنسو آئیں کہ میں کتنا غافل ہوں، کتنی غفلت میں ہوں۔ قبرستان جانے کا مقصد یہ ہے کہ جس رات آپ کی اور ہماری موت کا فیصلہ ہو رہا ہو، اس رات ہم اپنی موت کو تو یاد کریں، اپنی موت کا خیال تو کریں۔ لوگوں نے کیا سمجھا ہے قبرستان جانے کو؟ قبرستان جانے کا مقصد ہے تھوڑی دیر بیٹھ کے وہاں سوچو کہ میں بھی ایک دن اس کے اندر آؤں گا، اس گڑھے میں میں نے بھی آنا ہے، اس گڑھے کے اندر میں نے بھی بے بسی کی زندگی گزارنی ہے۔ اللہ راضی ہے تو ٹھنڈک ہے، اور دنیا کی ایئر کنڈیشن کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ دنیا کی ایئر کنڈیشن کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ اگر اللہ کو راضی کر لیا ہے تو اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں تمہاری قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوگی۔ وہ ٹھنڈک ہوگی جس کا تصور نہیں کر سکتے، وہ سکون ہوگا جس کا تصور نہیں کر سکتے، وہ اطمینان ہوگا جس کا تصور نہیں کر سکتے، وہ جنت کا بستر ہوگا اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ یہ سب اللہ کی رضا پر ہے، خدا کو راضی کرنے پر ہے۔ تھوڑی دیر بیٹھ کر ذرا سوچو، کئی قبریں ہیں، کچھ ایسی بھی تو ہوگی جو جنت کے باغوں میں سے باغ بنی ہوئی قبر میں سو رہے ہوں گے، اور کچھ قبریں ایسی بھی تو ہوگی آج جن پہ عذاب ہو رہا ہو، ان پر چابک پڑ رہے ہوں گے، ان کے لیے بربادی ہوگی، ان کی قبر میں انگارے ہوں گے، ان کا کفن بھی آگ کی چادر کی شکل میں تبدیل ہو گیا ہوگا۔ سب پرسکون نظر آ رہے ہیں۔ کتنی ایسی قبریں بھی تو ہو سکتی ہے جس میں اوپر سے پھول چڑھ رہے ہوں گے اور نیچے اللہ کا عذاب ہو رہا ہو سکتا۔ کبھی سوچا، کبھی غور کیا؟ ہم غفلت میں ہیں، اور صرف غفلت میں، کھیل کود لہو و لعب میں ہے، دنیا کی محبت میں، دنیا کے مال کی محبت میں ہے۔ ہمارے ساتھ قبر میں کیا جائے؟ چونکہ آج موت کے فیصلے کی رات، زندگی اور موت کے فیصلے کی رات ہے، ہم سب تھوڑی دیر کے لیے دعا سے پہلے، نماز سے پہلے تھوڑا تصور کریں ہماری قبر میں ہم کیا ساتھ لے جائیں، قبر میں ساتھ کیا جائے۔ میں اپنی بات تو نہ کروں، بات اس کی کرتے ہیں جس کی بات بے مثال ہے، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تمہارے 3 دوست، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں تمہارے 3 دوست۔ دیکھو ایک دن قبر میں سب کو جانا ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہوں گے جن کا کفن مارکیٹ میں آ چکا ہے،
جن لوگوں کا کفن مارکیٹ میں آ چکا ہے، پتہ نہیں وہ کون. کچھ لوگوں کے اس وقت موت کے فیصلے ہو رہے ہوں گے. اس وقت کوئی کھا رہا ہوگا، کوئی پی رہا ہوگا، کوئی سو رہا ہوگا، کوئی مسجد میں، پتہ نہیں. سال بھر میں کتنے دنیا سے جائیں گے نہیں پتہ. آپ جائیں گے، ہم جائیں گے، جانا تو ضرور ہے. یہ کوئی برا منانے کی یا برا ماننے کی بات نہیں، جانا ضرور ہے. اس لیے کہ اسلام میں یہ عقیدہ ہے کہ آپ مسافر ہیں اور آپ کا سفر اس وقت تک پورا نہیں ہوگا جب تک دو میں سے کوئی ایک منزل پر آپ نہیں پہنچ جاتے. یا تو کسی کی منزل جنت ہے، وہ خوش نصیب ہے، یا تو کسی کی منزل جہنم ہے، وہ بد نصیب. دو لوگ ہیں، دو قسم کے لوگ ہیں. ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم. نیکوں کے لیے جنت ہے اور فاسقوں کے لیے، اللہ کے نافرمانوں کے لیے جہنم ہے. کتنے لوگ ہیں جو اپنی جوانی پر گھمنڈ کر رہے ہیں، اترا رہے، پیسوں پہ اترا رہے، کپڑے پہن کے اترا رہے، سواریوں پہ اترا رہے، موبائلوں پہ اترا رہے، نسب پہ اترا رہے، خوبصورتی پہ اترا رہے. ان کے کفن مارکیٹ میں آ چکے اور پتہ نہیں کس جگہ رکھے ہوئے ہیں، اور انسان خواب غفلت میں. اللہ کے حبیب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں تمہارے 3 دوست ہیں. پہلا دوست تمہارا وہ ہے جو تم سے کہتا ہے جب تک تو زندہ ہے میں تیرے ساتھ، جب تو مر جائے گا اس وقت تیرا میرا رشتہ ختم ہوگا. سب سے پہلے جو تم سے رشتہ توڑنے والا ہے، ادھر موت ہوئی اور موت سے آنکھیں بند ہوئی، ادھر موت سے آنکھیں بند ہوئی اور ادھر وہ پرایا ہو گیا، وارثوں کا ہو گیا، دوسروں کا ہو گیا. وہ پہلا دھوکے باز دوست تو کون ہے؟ جو موت آتے ہی پرایا ہو جاتا ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں اس کو مال کہتے ہیں. سب سے پہلے جو دھوکہ دیتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ مال. اور سب سے پیارا آج کون ہے؟ وہی دھوکے باز مال. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. ہلاک کر دیا تم کو مال کی زیادہ طلبی نے، مال کی محبت نے، یہاں تک کہ تم قبر کے گڑے تک پہنچ گئے، تم موت کے منہ میں پہنچ گئے. جس مال سے انسان اتنی محبت کر رہا ہے کہ اللہ کی نافرمانی مال کے لیے، لوگوں کا قتل مال کے لیے، جھوٹی قسمیں مال کے لیے، حرام دھندے کاروبار مال کے لیے، آقا ارشاد فرماتے سب سے پہلے وہی مال تم سے جدا ہوگا، وہی تمہیں سب سے پہلے دھوکہ دے گا، وہی پرایا ہوگا. مال پرایا ہو جائے، آنکھ بند ہوئی، موت آ گئی، وارثوں کا ہو گیا، دوسروں کو. بینک بیلنس پڑا ہوا ہے، کوئی ساتھ لے جائے گا، زمینیں پڑی ہوئی کوئی ساتھ لے جائے گا، مکانات پڑے ہوئے کوئی ساتھ لے جائے گا. یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ مال نہ کماؤ، بالکل کماؤ. یہ بھی نہیں کہا جا رہا ہے کہ جماؤ مت، بالکل جماؤ بھی، کماؤ بھی، جماؤ بھی، مگر مال کی محبت میں اللہ کو مت بھولو، مال کی محبت میں آخرت کو مت بھولو، مال کی محبت میں نیک اعمال کو مت بھولو، مال کی محبت میں قبر کی تیاری کو مت بھولو. کیا ہے؟ اللہ اکبر. آقا فرماتے ہیں جس نے سب سے پہلے دھوکہ دیا وہ تمہارا مال. پھر آقا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارا دوسرا دوست، وہ زندگی میں بھی ساتھ، بیماری میں بھی ساتھ، مرتے وقت بھی ساتھ، مرنے کے بعد بھی ساتھ، یہاں تک کہ اس نے لایا اور تمہیں قبر میں لا کے ڈال دیا. اب قبر کے اندر نہیں جائے گا وہ تمہارا دوست. وہ کون ہے؟ کہ وہ تمہارے دوست، احباب، رشتہ دار، خویش و اقارب. انہوں نے یہاں تک ہی وفا کی، لیکن وہاں سے چھوڑ کے وہ بھی چلے جائیں. آپ بھی اپنے باپ داداؤں کو چھوڑ کر کے آئیں، ہم بھی اپنے دادا پر داداؤں کو قبر کے دہانے تک چھوڑ. کوئی گیا ساتھ میں؟ میرے ابا، میرے دادا، میرے چچا، میرا بھیا سب کرتے رہے، کوئی گیا ساتھ؟ کوئی نہیں گیا. ایسے اپنے ساتھ بھی کوئی نہیں ہے. وہ تمہارے رشتہ دار، خویش و اقارب ہیں، وہیں تک چھوڑ. پھر فرمایا جو تمہارا تیسرا دوست ہے، ہائے ہائے کتنا مظلوم ہے تیسرا دوست، کتنا وفادار اور کتنا مظلوم ہے تیسرا دوست. تو آقا فرماتے ہیں وہ دنیا میں بھی ساتھ ہے، مرتے وقت بھی ساتھ ہے، قبر میں بھی ساتھ ہے، اور قبر میں دل بہلائے گا تمہارا، اور جب قبر سے اٹھو گے تو بھی تمہارے ساتھ رہے گا. میزان پر بیٹھ کر کے
وہ میزان کے پلڑے کو بھاری کرے گا اور ہاتھ پکڑ کر تمہیں جنت تک لے جائے گا، یعنی آخری منزل تک تمہارا ساتھ نہیں چھوڑے گا۔ آقا اس وفادار دوست کو فرماتے ہیں وہ تمہارے اعمال ہیں۔ اب آپ بتائیے، جس نے سب سے زیادہ وفا کی اس کے ساتھ ہم بے وفائی کر رہے ہیں، مال کے لیے ٹائم نکال رہے ہیں، دوست و احباب خویش و اقارب کے لیے ٹائم نکال رہے ہیں، کیا نیک اعمال کے لیے ٹائم دے پا رہے ہیں؟ ابھی ماشاءاللہ میری مسجد بھری ہے۔ اگر مسلمانوں جیسے آپ اور ہم شب برات میں پورے شوق کے ساتھ نماز کے لیے آئے ہیں، اگر روزانہ ایسی فجر میں نماز کے لیے آئیں تو پھر ماحول کیا ہو، عالم کیا ہو۔ جس طریقے سے ہم شعبان کے 13، 14، 15 کے روزے رکھ رہے ہیں، اگر ہر مہینے رکھیں کیا برکت ہوگی، کیا نعمت ہوگی، کیا کرم ہوگا۔ تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں قبر میں جو تمہارا ساتھی ہے وہ تمہارے نیک اعمال کرو، اعمال کے لیے محنت کرو۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب انسان کو فرشتے عذاب دینے کے لیے آتے ہیں، پہلے وہ سن لیں فرشتے جو قبر میں آتے ہیں وہ کس طرح آتے ہیں، یعنی نیک اور بد کا بھی کوئی فرق نہیں۔ پہلی مرتبہ جب فرشتے قبر میں آتے ہیں تو وہ سوال کرنے کے لیے آتے ہیں۔ 3 سوال ہیں قبر کے 3 سوال ہیں، اور وہ 3 سوال پوچھنے کے لیے جو فرشتے آتے ہیں ان کو منکر نکیر کہتے ہیں۔ منکر نکیر، امام اہل سنت فتاوی رضویہ شریف میں لکھتے ہیں، میں مفہوم حدیث بیان کروں وہ کس طرح آتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ان کے جو سر کے بال ہیں، ان کے سر کے بال وہ زمین پر لگتے ہیں، اتنے گھنے بال اور اتنے لمبے، اور زمین سے بالوں کو گھسیٹتے ہوئے وہ آتے ہیں، اور ان کا چہرہ اتنا بھیانک ہے، حدیث پاک میں آیا جیسے تمہاری دیگیں ہوتی ہے، دیگ اتنے بڑی بڑی ان کی آنکھیں ہوتی، دیگ اتنی بڑی بڑی، اور بڑے بڑے لمبے سے بال، اور لوہے کے ناخن، اور وہ زمین چیرتے ہوئے آتے ہیں۔ میرے بھائیوں ذرا غور کرو، اگر وہ ہم کوئی عذاب نہ بھی دیں تو ایسے مخلوق جس کے بال سر سے لے کر پیر تک ہوں، لوہے کے ناخن ہوں، اللہ کے رسول علیہ السلام کی حدیث ہے ان کے دانت جو ہوتے ہیں وہ بیلوں کے سینگ کی طرح بڑے بڑے ہوتے ہیں، وہ ناخنوں سے اور دانتوں سے زمین چیرتے ہیں، اور ان کی آنکھوں سے آگ کے شعلے نکلتے ہیں، اتنی ہیبت ناک شکل، اور ان کے ہاتھوں میں لوہے کا اتنا بڑا ہتھوڑا ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی حدیث پاک کی روشنی میں حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ لوہے کا ہتھوڑا اتنا وزنی ہوتا ہے کہ اگر جن اور انس مل کر، یعنی انسان اور سارے جنات مل کر اگر اس ہتھوڑے کو اٹھانا چاہیں اٹھا نہیں سکتے، اتنا وزنی، اور اسی سے وہ حملہ کریں گے، اسی سے عذاب دیں گے، اسی سے ماریں گے۔ سوچو اتنا مضبوط ہتھوڑا جسے سارے انسان اور جنات مل کے نہ اٹھا سکیں، جب وہ 5-6 فٹ کے کمزور انسان کے سر پہ پڑے گا تو اس کا ہوگا کیا؟ اور یہ بات کوئی مولوی صاحب کہتے، کوئی سیاسی لیڈر کہتا، کوئی خطیب کہتا، کوئی ادیب کہتا، کوئی مسجد کا امام کہتا تو ہم اس کا مذاق اڑا دیتے کہ چلو یار کچھ بھی باتیں کر رہے ہیں، لیکن یہ بات کہہ کون رہا ہے؟ یہ بات کس نے کہی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ میرے بھائیوں اس دن کے لیے ہم نے کیا تیاری کی؟ حدیث پاک میں آتا ہے وہ آتے ہیں کسی سے پیار سے بات نہیں کرتے، انسان کو جھنجھوڑتے ہیں اور اس کو جھنجھوڑ کے اٹھا کے بٹھاتے ہیں اور اس سے سوال کرتے ہیں۔ کیا انسان کی کیفیت ہوتی؟ ایک کیفیت ہے قبر کی کیفیت، جہاں صرف عمل کام آئے گا۔ ایمان کے ساتھ اگر کوئی چیز کام آنے والی تو عمل، اور قبر میں اگر کسی نے کام آنا ہے تو وہ آمینہ کا لال، ہم سب کے آقا و مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا تو اعمال نے کام آنا ہے یا تو اللہ کے رسول نے کام آنا ہے، اور ہم نے دونوں سے اپنے رشتے کو کمزور کر لیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب عذاب کے فرشتے انسان کے پاس آتے ہیں تو نماز اس کے پیروں کی طرف آ کر کھڑی ہو جاتی، اور نماز آ کر کہتی خبردار
اس کو عذاب نہیں دینا، میں اس کی حفاظت کروں گی۔ سر کی طرف سے آتے ہیں تو اس کا روزہ کھڑا ہو جاتا ہے، خبردار یہ روزے دار تھا، اسے تم عذاب نہیں دے سکتے۔ پھر دوسری طرف سے آتے ہیں تو زکوٰۃ کھڑی ہو جاتی ہے، کہتی ہے کہ خبردار یہ زکوٰۃ دینے والا تھا، اسے عذاب نہ دینا۔ پھر کسی طرف سے آتے ہیں تو صدقہ کھڑا ہو کر کہتا ہے یہ صدقہ کرتا تھا، کھڑا نہیں ہو، اس طرف عذاب نہیں آنا۔ اسی طرح سے پھر کبھی قرآن کی تلاوت سامنے آتی ہے، اسی طرح سے کبھی کوئی نیکی سامنے آتی ہے، وہ ساری نیکیاں کر کے اس میت کو بچاتی ہے، اور اس کے بعد فرشتے کہتے ہیں کہ جب اس کی حفاظت کے لیے اس کے نیک اعمال ہیں تو ہم اس سے عذاب کیسے دے سکتے ہیں۔ پھر حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس کی قبر میں جنت کا بستر بچھایا جاتا ہے اور اس کو کہا جاتا ہے نم کا نومت العروس، سو جا ایسے جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی۔ لیکن آج جس نیک اعمال کی برکت سے ہم نے قبر میں بچنا ہے، جس نیک اعمال نے ہمیں قبر میں کام آنا ہے، آج اس نیک اعمال کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں۔ فجر سوتے ہوئے گزار دے رہے ہیں، ظہر کاروبار میں کام دھندے میں گزار دے رہے ہیں، عصر دوستوں کے ساتھ کھیل کود میں گزار دے رہے ہیں، مغرب غفلت میں گزار دے رہے ہیں، عشاء غفلت میں گزار دے رہے ہیں۔ اللہ کے بندو، حدیث پاک سنو، ایک وقت کی نماز کے لیے صرف 10 منٹ کا ٹائم لگتا ہے، 10 منٹ۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قبر میں ایک سانپ، اور ایک نہیں، اس کے علاوہ اور بھی روایت، یہ ایک سانپ تو ازدہا ان کے لیے جو نماز نہیں پڑھتے، باقی دوسرے سانپ تو اور بھی ہیں۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، ترمذی شریف حدیث کی مستند کتاب ہے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اس میں قبر میں 70 سانپ، 70، اور وہ 70 ازدہے اتنے طاقتور ہے کہ اگر وہ پھنکار دیں زمین کے اوپر تو قیامت تک کبھی وہاں اناج کا دانہ نہیں اگ سکتا، وہ اتنے زہریلے سانپ ہیں۔ یعنی صرف ان کے سانس لے کر پھنکارنے سے اتنا زہر پیدا ہوگا کہ قیامت تک اناج کا ایک دانہ نہیں اگ سکتا، ایسے طاقتور 70 ازدہے ہیں۔ اور ایک ازدہا الگ ہے جس کا ذکر ابھی ہو رہا ہے، اس کا نام ہے شجاع الاقرع، اور وہ گنجا سانپ، اس کے سر کے بال جھڑے ہوئے، اس کا جو ناخن ہے ایک دن کی لمبائی اتنا لمبا ہے، یعنی دن بھر میں جتنی لمبائی میں کوئی گھوڑا دوڑا سکتا ہے اتنے لمبے لمبے اس کے ناخن ہیں۔ اور جب وہ ایک ڈنک کسی کو مارے گا تو انسان 70 گز زمین کے اندر جا کر دھس جائے گا، صرف ایک ڈنک مارنے پر۔ آقا علیہ السلام سے صحابہ نے پوچھا حضور وہ مارے گا کس کو؟ سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں وہ بے نمازیوں کو مارے گا، جو نماز نہیں پڑھتے، نماز کے لیے ٹائم نہیں نکالتے، ان کو مارے گا، اور ایک ڈنک نہیں مارے گا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں وہ سانپ اپنا تعارف خود کرائے گا اور کہے گا اے شخص، اے انسان، اے قبر میں سونے والے، میرا نام شجاع الاقرع ہے، اور میں وہ ہوں کہ میں بے نمازیوں پہ مقرر کیا گیا ہوں۔ جس نے فجر نہیں پڑھی میں اس کو ظہر تک ڈسوں گا، جس نے ظہر نہیں پڑھی میں عصر تک ڈسوں گا، جس نے عصر نہیں پڑھی میں مغرب تک ڈسوں گا، جس نے مغرب نہیں پڑھی میں عشاء تک ڈسوں گا، جس نے عشاء نہیں پڑھی میں اس کو فجر تک ڈسوں گا۔ سوچو 24 گھنٹہ مقرر ہے وہ بے نمازیوں پر، اور اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت تک وہ اسی طرح ڈستا رہے گا، چین نہیں ہے۔ دنیا کے اندر تو تھوڑی سی مصیبت آتی ہے لوگ خودکشی کر لیتے، دنیا میں چین نہیں ملا تو لوگ مر جاتے ہیں، لیکن مرنے کے بعد یہ بڑی مصیبتیں ہیں عمل نہ کرنے کی وجہ سے۔ ویسے تو خودکشی کرنے والوں کے لیے ایک الگ مصیبت نہیں ہے کہ جس طرح جس نے خودکشی کی ہے اسی طرح اس کو بار بار مارا جائے گا۔ جیسے اگر کسی نے زہر پی کر کے مرا ہے تو اس کو بار بار جہنم کا زہر پلا پلا کے مارا جائے گا۔ اگر کوئی چھری سے مرا ہے، پھانسی لے کے مرا ہے، تو اس کو جہنم کی آگ کی پھانسی پہ لٹکایا جائے۔ آج کل ہمارے شہر میں خودکشی کا ماحول بڑا گرم ہو رہا ہے، قرضہ لے لیا ادا نہیں کر پا رہا ہے، لوگ پریشان کر رہے ہیں تو خودکشی کر رہے ہیں۔ ارے میرے بھائی، دنیا میں اگر کوئی پریشان کر رہا ہے تو دنیا کی چند دن کی پریشانی سے بچنے کے لیے آخرت کی ہمیشہ کی پریشانی کیوں مول لے رہے ہو؟ یہ دنیا ہے، مسائل کا حل ہے، مسائل سے گھبرانا انسان کی شان نہیں ہے۔ اور ایک بات یاد رکھنا، مصیبت بڑی نہیں ہے،
مصیبت بڑی نہیں ہے، اللہ بڑا ہے۔ نیت اچھی رکھو، مسائل سب حل ہوں گے۔ قرض سے تنگ آ کر خودکشی کرنا، عورتیں گھر کے اندر ٹینشن ہے، پرابلم ہے، اس سے خودکشی کرنا، مردوں کا کسی ٹینشن میں آ کر خودکشی کرنا مسائل کا حل نہیں ہے۔ یہاں کی مصیبت سے نجات اور ہمیشہ کی وہ مصیبت، یہ کوئی عقل مندی ہے، کوئی دانش مندی ہے؟ ارے یہاں کے مسائل تو بھیک مانگ کے بھی حل ہو سکتے ہیں، لیکن وہاں کا مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ یہاں کے مسئلے تو سورسز سے بھی حل ہو سکتے ہیں، وہاں کا مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ اس لیے اللہ کے بندو اتنی کم ہمتی میں مت جیو۔ ارے یہاں کی مصیبت تو دعاؤں سے بھی چلی جائے گی، مگر وہاں کی مصیبت دعاؤں سے بھی نہیں جا سکتی۔ کتنی بھی دعا کر لو، وہاں جو اللہ کا فیصلہ ہو گیا ہو گیا۔ اس لیے کم ہمتی مت دکھاؤ، اور اللہ کے عذاب سے بچنے کی، اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرو۔ قبر کا بہترین ساتھی آپ کے نیک اعمال، نیک اعمال کی طرف پیش قدمی کرو، نیک اعمال کی طرف آگے بڑھو، اور قبر میں سکون اسی کو ملے گا جس کے پاس نیک اعمال ہے۔ اور اگر آپ کے پاس نیک اعمال نہیں ہے تو اللہ اکبر، جو کفن میں لوگ لپیٹ کر بھیجتے ہیں نا، کفن کے اندر جو لوگ لپیٹ کر کے بھیجتے، حدیث پاک میں آتا ہے وہ کفن بھی آگ کی چادر کی شکل اختیار کر جاتا ہے، اور بے نمازی کی قبر میں تو نیچے بھی آگ بچھائی جاتی ہے، اور بے نمازی اس پر لوٹ پوٹ کرتا رہتا ہے۔ اس لیے نماز سے سستی کرنے والوں، نماز سے غفلت کرنے والوں، کبھی بھی جاگتے ہوئے نماز ترک مت کرو۔ سفر میں رہو تو نماز پڑھو، گھر پہ رہو تو نماز پڑھو، کاروبار پہ رہو تو نماز پڑھو، نماز میں غفلت مت کرو۔ ابھی کیا ہوگا؟ ماشاءاللہ رات بھر جگے، پھر یہاں فجر بھی ہوگی، فوراً جیسے ٹائم شروع ہوگا فجر پڑھ لیں گے، لیکن جو جا کر سوئیں گے تو پھر وہی شام کو اٹھیں گے، یعنی رات بھر نفل پڑھی اور اسی دن کی ظہر غائب کر دی۔ دیکھو کیا ہوا، کیا فائدہ ہوا؟ سرکار خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی فرماتے ہیں 70 سال تک غار میں بیٹھ کر عبادت کرو گے، اور ایک فجر کی نماز فرض اگر ترک کر دو گے تو وہ 70 سال کا عبادت کرنا اور یہ 2 رکعت فرض کا ترک کرنا اتنا بڑا نقصان ہے کہ 70 سال کی وہ نفل عبادت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ فرض کی اہمیت یہ ہے، اس لیے فرض میں محنت کرو، اعمال کی طرف توجہ کرو، جہاں کوئی نہیں آنے والا، نہ دوستوں نے آنا، نہ احباب نے آنا، نہ مال نے آنا، رشتے داروں نے آنا، کسی نے نہیں آنا، بلکہ وہاں تو آپ کے اور ہمارے ساتھ اعمال آئیں گے۔ قبر میں کوئی تجوری نہیں ہے، قبر میں کوئی تجوری نہیں ہے، کفن کے اندر کوئی جیب نہیں ہے، ہم کیا لے کر کے جائیں گے؟ خالی ہاتھ آنے والا انسان خالی ہاتھ دنیا سے جائے گا۔ اگر اپنے ساتھ کچھ چیز لے کر جائے گا تو وہ عمل لے کر جائے گا، اور اگر عمل بھی نہیں ہے تو سوائے پچھتانے کے کچھ ساتھ نہیں آئے گا۔ آدمی پچھتائے گا اور پچھتانا بھی اس کو کام نہیں آئے گا۔ اس لیے آج کی رات عبادت کی رات آئے، آپ نے عبادت کی، ابھی صلاۃ و تسبیح آپ پڑھیں گے، آپ نے ہو سکتا ہے تلاوت بھی کی ہوگی، درود شریف بھی آپ نے پڑھے ہوں گے، لیکن یاد رکھیے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کیجیے۔ یہ مغفرت کی رات ہے، بخشش کی رات۔ حدیث پاک میں آتا ہے سورج غروب ہونے سے لے کر 14 شعبان کا سورج غروب ہونے سے لے کر 15 شعبان کی صبح صادق تک اللہ کی طرف سے یہ اعلان ہوتا ہے مجھ سے جو مانگنا ہے مانگو، میں تم کو عطا کروں گا۔ اللہ کا وعدہ ہے، سچے خدا کا وعدہ ہے، جو مانگنا ہے مانگو میں تمہیں عطا کروں۔ اللہ دینے کے لیے تیار ہے، مانگو اللہ سے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کی دعا آج کی رات بھی قبول نہیں ہوتی، اور اللہ تعالیٰ آج کی رات ان کو معاف بھی نہیں کرتا۔ کب تک؟ جب تک وہ اپنی ان برائیوں سے صدق دل سے توبہ نہ کر لیں۔ نمبر 1، جو نشہ کرنے کا عادی ہے اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرتا جب تک وہ نشے سے توبہ نہ کر لے۔ نشے سے توبہ کا مطلب یہ نہیں کہ مولانا نے پڑھا دیا استغفر اللہ پڑھو اور توبہ کرو، اور پھر استغفر اللہ آپ نے پڑھ لیا اور اس کے بعد پھر وہی کرنے لگے، نہیں۔ توبہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نشہ کرتے تھے تو آپ نشے سے کنارہ کشی اختیار کریں، چھوڑ دیں نشے کو ترک کر دیں، سچی توبہ کر لیں۔ اب لوگ یہی کہتے ہیں کہ نشہ ہم سے چھوٹتا نہیں ہے، اگر آپ چھوڑنا چاہو گے تو سب چھوٹے گا۔ نمبر 2، جو ماں باپ کا نافرمان،
اللہ تعالیٰ اس کی بھی بخشش نہیں فرماتا۔ ہر سال ہمارے علماء اس کو دہراتے ہیں، ماں باپ کا، بہت سارے لوگ ہیں کہ ماں باپ کو تکلیف پہنچا کر مسجد میں آتے ہیں، صلاۃ